بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، لالچی انسان کے نصیب میں باطن آشنائی نہیں ہوتی۔ اشیاء کا حصول، اشیاء کی محبت، اشیاء کی نمائش، اشیاء کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں، اور بلند افکار یا بلندی نگاہ بقا کی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا ہے، بقا بقا یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے، اور بقا کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔ کرگس اور شاہین اکٹھے پرواز کریں تب بھی الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں، ان کو ساتھ ساتھ بھی دیکھا جائے تو بھی انہیں ساتھی نہ سمجھا جائے۔ یہ ہم پرواز تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم مشرب نہیں، ہم راز نہیں۔ ایک کا مقصد مکان، دوسرے کا لا مکان، ایک محدود دوسرا لا محدود، ایک کا رزق مردار دوسرا دل کا شہنشاہ، ایک موت سے وابستہ ہے دوسرا آزادی ہی آزادی کے ساتھ ساتھ۔ کرگس اور شاہین اور کرگس معاشرے میں باہم موجود رہتے ہیں، دونوں کی پرواز کسی ایک فضا میں ہی رہتی ہے، مقصد کا جہان الگ الگ ہے۔ ایک آسمانوں پر جپٹتا ہے، دوسرا مردار پر لپکتا ہے، ان کے مزاج الگ، ان کی داستان الگ۔ شاہین کی بات کرگسوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، شاہین کا خواب ہو تو تعبیر کرگسوں کے بس میں نہیں۔ شاہین کا مدعا شاہین کو ہی معلوم ہو سکتا ہے، پاس رہنے والے دور کے فاصلوں کے مسافر ہوتے ہیں۔ شاہینوں کے مساکن پر اگر کرگسوں کا بسیرا ہو جائے تو سمجھ لیجئے قیامت کی نشانی ہے۔ اگر بلند مرتبت بلند نگاہ نہ ہو تو وہ وقت اچھا نہیں ہوتا۔ شاہین کے خواب کی تعبیر اور تفسیر کے لیے کوئی شاہین ملے تو بات بن جائے، ورنہ یہ بات ہجو کرگساں کے بس میں نہیں۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ اگر تمہارا وعدہ پورا نہ کرنا دوسرے کو اذیت دے تو تمہاری عاقبت درست نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر آگے سے کوئی سخی آدمی ہو جو مائنڈ نہ کرے تو یہ اور بات ہے۔ اس لیے کبھی حسابی آدمی کے ساتھ وعدہ نہ کرنا اور بے حساب آدمی کے ساتھ وعدہ کر لینا۔ اس کے ساتھ وعدہ پورا نہ بھی کیا تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، کہیں مصروف ہو گیا ہوگا، اور اس طرح وہ معاف کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے تو سب سے پہلے اس کے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ شخص اللہ کے پاس زیادہ شکایتیں لگانے والا ہے تو اس کے ساتھ وعدہ نہ کرنا۔ بے شمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خاصی محنت والی عبادت سے آزاد کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ تکلیف عبادت کا بدل ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف پر خاموش رہنا عبادت کا نتیجہ دے گی۔ مثلا شہید ہو جانا، شہید سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی کتنی نمازیں ہیں، بس جو اللہ کی راہ میں مر گیا اس کو شہید کہتے ہیں۔ تکلیف پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی ہے، اور جس پر راضی نہیں اس کو اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں۔ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو یہ سفر ملا وہ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ تو اس سفر کا شوق جو ہے یہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔